حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا دینا یا تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ لہذا سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے، اور ہجوم کی حالت میں ہاتھ وغیرہ سے حجر اسود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ کا بوسہ پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا ہے اور ہجوم کے وقت اشارہ بھی کیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم میں جگہ مل سکتی تھی اور جان اور مال قربان کرنے والے صحابہ کرام خوشی سے راستہ بھی دیتے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اشارہ پر ہی اکتفا کیا تاکہ امت ہجوم کے وقت اشارہ پر عمل کر لے۔ لہٰذا بوسہ دینا اور اشارہ کرنا یہ دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حجر اسود پر ہجوم نہ کرو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ خود کسی کو تکلیف کا نشانہ بنو۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں صرف تکبیر اور اشارہ پر اکتفا کر لینا اور حجر اسود پر بوسہ نہ لینا میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر بوسہ لو۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چومے تو اس میں آواز بلند نہ کرے۔ عورتوں کو مردوں کے ہجوم میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، البتہ جب ہجوم نہ ہو تو عورتیں حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہے۔ مطاف میں حجر اسود کی سیدھ میں دعا اور نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ہجوم کے وقت، اس لیے کہ ایسا کرنے سے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ حجر اسود کا بوسہ نہ لینے سے کفارہ یا دم لازم نہیں ہوگا اور حج ادا ہو جائے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے میں اس کا خیال رکھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچے کا خطرہ ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا چھوڑ دے، بلکہ اشارہ کرنے پر اکتفا کرے، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا مرتکب ہونا جائز نہیں۔